اگر کوئی شخص کسی کا مال ناجائز طریقے پر لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایسے شخص یعنی جو کسی کی چوری کرتا ہے یا غصب یا ڈاکہ یا ناجائز کسی سے کچھ لیتا ہے اور اس کو اپنے مال میں شامل کرتا ہے تو اس مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ناحق کسی کی زمین پہ ایک بالشت ایک ہاتھ بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اور جو شخص قسم کھا کے کسی کا مال ناجائز طور پہ حاصل کرتا ہے اللہ اس میں کبھی برکت نہیں دیتا۔ جھوٹی قسم کھا کے کمایا یا حاصل کیا ہوا مال کبھی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر دل پر نہ مٹنے والے سیاہ نقطے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایسے شخص کا دل کالا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا یعنی چرا لیا اور پہن لیا جا کے تو اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم سے کپڑا پہنائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن دکھلاوے والے مقام پہ کھڑا کرے گا، یعنی شو آف کرنے کے لیے، نیکی کر کے اس کا دکھاوا اشتہار دینے کے لیے۔ اگر کوئی بہت اپنے آپ کو آگے بڑھاتا تو قیامت کے دن ایسے لوگوں میں ہوگا کہ جو ریاکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا مومن کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی کسی کی کوئی چیز گمی ہوئی ہے، مثلا آپ کہیں بیٹھے ہیں فار ایگزامپل کسی ٹرین میں جہاز میں، تو اتنے میں جو ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کے پاکٹ سے اس کا والٹ گر کے نیچے چلا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ والٹ نیچے گرا ہے، آپ کیا کریں چپکے سے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ جو والٹ ہے یہ آگ کی لپٹ ہے، گویا کسی نے آگ اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے اور حاضر غائب کو بتا دیں۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ بات جو یہاں نہیں ہے ان کو آگے بتا دی جائے۔ If someone takes the wealth of another unlawfully and mixes it into their own, then the barakah, the blessing of that wealth becomes finished. And from hadith we learn that if you take one handspan of someone else's land without right, then that handspan will come made with earth 7 times as a yoke around their neck. And the wealth that is earned or taken with a false oath, a black spot will be put on the heart which will not be removed. If you eat even one bite of something from someone else unlawfully, you will get a similar bite from Jahannam. Same for clothes. Similar, if you take clothes without right, you will have similar clothes from Jahannam. If someone is showing off with their good deeds, then they will be with those who show off in the hellfire. The lost item of a believer is like the flame of a fire. So for example, if you see someone's wallet drop out in front of you, and instead of telling them you put it in your own bag, you have taken a piece of fire actually and put it in your bag. اب ہے مومن کی عزت کی حرمت۔ مومن کی عزت کے ساتھ کھیلنا بھی حرام ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے جیسے سٹیل کے سمجھے، جن کے ناخن کاپر کے تھے۔ وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کے درپے رہتے ہیں۔
اس کے برعکس جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے عیب دار چیز کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا. اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کے خلاف کر رہا ہے اور انسان اس کے دفاع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا مت کہو، میں خود اس کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن یعنی جو دفاع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے بچا لے گا. پھر اسی طرح زبان سے سلامتی دینا سب سے افضل ہے، یعنی ہماری زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، نماز اپنے وقت پر. میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہاری زبان سے کسی کی عزت پامال نہ ہو. اب عزت پامال کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو غیبت آتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کسی کے ایبسنس میں اس کی برائی کرنا، اس کو برے لفظوں سے یاد کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے. ایسی باتیں کرنا جو اس کے سامنے ہم نہیں کر سکتے، تو ایسا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مر جائے تو اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا جائے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا اور کہنے لگے، بس وہ تو ایسا ہے کہ جب تک اسے کھلائے نہیں وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کرے وہ سوار ہی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی. ہم ہر وقت اپنے بچوں کی ایسی غیبت کرتے رہتے ہیں، یہ تو سو کے اٹھتا نہیں، یہ تو وقت پہ آتا نہیں، یہ تو وقت پہ کھاتا نہیں، یہ تو ایسا، یہ تو ویسا، سامنے بھی پیچھے بھی ہر وقت برائیاں. تو بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں سن کے، اور وہ بھی آگے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. باپ کی ماں سے کریں گے، ماں کی باپ سے کریں گے. پھر اسی طرح کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی ورکر ہے کہیں تو اس کی برائیاں دوسرے سٹاف کے سامنے شروع کر دے انسان. اس دوسرے سٹاف نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ذمہ دار ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو بھی وہ غلط کر رہا ہے. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے تو وہی بیان کیا جو اس شخص میں ہے، ہم نے تو جھوٹ نہیں بولا، وہ تو ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے. یہی تو غیبت ہے کہ وہ خامی، وہ نقص، وہ برائی ہے، اور پھر انسان اس کا ذکر دوسرے سے کرتا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے. اسی طرح کسی کے حال حلیے پہ، کسی کی عزت پر کوئی بات ایسی کرنا کہ دوسرے کو برا معلوم ہو، یہ غلط بات اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کو کڑوا کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ میں یہی عیب کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی قد چھوٹا ہے ان کا. تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیں وہ بھی کڑوا ہو جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں، خواہ وہ مجھے اتنا اور اتنا مال عطا کر دے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر کامیڈین بن کے لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں اسٹیج پر، اور افسوس ان لوگوں پر جو سارے مل کے تالیاں بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اس کو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا اور یہ باقاعدہ پیشہ بن گیا. پھر چغلی کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اور ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے. اس کو ذلیل کہا گیا جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا نہیں کہ اس کی بات ادھر لگاتا ہے، اس کی ادھر لگاتا ہے، وہ گند اٹھائے پھرتا ہے اور وہ ہر ایک کو جا کے تحفہ دیتا ہے اس کا. یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چغلخور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغلی کیا ہے؟ کسی شخص نے آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، مثلا کسی نے اپنے ہسبینڈ کی بات اس کی بہن سے کی، کیا کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی جو ہے نا وہ میرا خیال نہیں رکھتا، کوئی بات بتا دی ایسے ہی، تو بہن نے اٹھ کے جا کے بھائی کو بتا دیا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ اب اس میں میاں بیوی میں فساد پڑ گیا۔ تو ایسی باتیں دوسروں کو جا کے کسی کی بتانا کہ ان دونوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں، دوستوں میں جدائی پیدا کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دینا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، یعنی دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہتا تھا، اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا۔ تو چغلخوری ایسی گندی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی قبر بھی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی چغلخوری سمجھے دوسرے لفظوں میں وہ باتیں، وہ گفتگو جو لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے خلاف نفرتیں پھیلائے، فساد پھیلائے، یعنی بعض لوگوں کو بعض کی بات اس طرح پہنچانا کہ ان میں فساد ہو جائے، ان کی لڑائی پڑ جائے۔ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کہیں کسی مجلس میں کوئی بات سنتے ہیں، پھر دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں وہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اور آج کل تو ٹیکسٹ میسج اور آڈیو میسج بھی فارورڈ کر دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس سے پھر جو لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور خرابیاں خاندانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں جن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، طلاقوں تک جا نوبت پہنچتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بہتان تراشی، الزام لگانا دوسروں پر، یہ ایسا گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ نہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، مومن پہ تہمت لگانا، الزام لگانا، جھوٹا الزام، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، ایسی جھوٹی قسم جس کے ذریعے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے۔ پھر 5ویں چیز جو کسی کی حرمت کے خلاف ہے وہ ہے عیب جوئی، کسی کے اندر سے عیب ڈھونڈنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودوں میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ پھر اسی طرح کسی کو آر دلانا، تم ایسے، تمہارا باپ ایسا، تمہارا فلاں چیز ایسی، تمہارا یہ کام ایسا، تمہارا وہ، تو یہ جو آر دلانا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہیں تمہاری کسی بات پہ جو وہ جانتا ہو آر دلائے، دیکھو اپنی شکل، دیکھا ہے تمہارے دانت کیسے ہو رہے ہیں، دیکھو کیا پکا کے رکھا ہے تم نے۔ یعنی آر دلانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غلطی خامی کو بار بار اسے جتانا اور اس کے اوپر تانے دینا اس کو۔ تو فرمایا کہ تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو مت آر دلانا، یعنی اگر تمہیں کوئی تانے دے رہے تو تم نے واپس نہیں دینے، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور یہ اس قدر افسوس کی بات ہے یہ آر دلانا۔ یاد رکھیے ابن القیم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے بھائی کو کسی گناہ پہ تانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی آج کوئی کسی کے اندر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ ہے اور انسان اس کو آر دلائے، وہ تو شاید معاف کر دیا جائے، لیکن جو دلا رہا ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی، وہ مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کسی کی بری بات آ کے بتائے تو تم کہا کرو غفر اللہ لہ ولنا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور بس اس سے آگے اس سے پوچھو مت۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم آر دلانے والے کے بوجھ اٹھانے کو دیکھ سکتے تو تم ڈر جاتے کہ تم اسے اٹھا نہیں سکتے، یعنی پھر تم کبھی یہ نہ کرتے۔ ہم سے کسی کی برائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یا ہمارے غلطیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہم سے ہمارے عیبوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کتنی اصلاح کی۔ دوسروں کے اندر جو کچھ ہے
اس سے ہمارا سروکار نہیں سوائے اس کے کہ ہم خیر خواہی کریں اور نصیحت کریں. اور اگر ہم زبان سے نہیں کر سکتے, ہاتھ سے نہیں اس کو روک سکتے, تو اس کے بعد ہمارا کوئی کنسرن نہیں اس سے. اگر کرنے کا کام کر سکتے تو کریں, نہیں کر سکتے تو دوسرے کو معاف کریں. اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بری خبر پہنچے بھی کہ کسی نے بہت کچھ غلط کام کیا ہے, تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا, اللہ اس کو بھی اس سے بچا لے. اور اپنی اصلاح اور نیکی پر ثابت قدمی کی دعا کرے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وہ دوسرا پھسل گیا, میں نہ کہیں پھسل جاؤں. دیکھیں اگر آپ کے سامنے کہیں کسی راستے پہ چلتے ہوئے کوئی پھسل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں. اور یہی کرنے کا کام ہے کہ دوسرا اگر گرا ہے تو آپ عبرت پکڑے, آپ اس راستے پہ نہ چلے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے اس پہ ہنسنا شروع کر دیں اور مذاق اڑانے لگے, دیکھو دیکھو وہ گر گیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیکھنے میں بڑا گناہگار ہوتا ہے اور وہ اندر اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سے نکلوں, اور ہر کوئی اسے تانے دے رہا ہوتا ہے, سارا خاندان پیچھے پڑ جاتا ہے. مثلاً کسی کو کوئی ایڈکشن ہے, کسی کے اندر کوئی اور ایسی عادت ہے, تو اکثر ماں بھی سمجھا رہی ہے, باپ بھی, یہ بھی, وہ, کبھی تانے دے رہے, کبھی آر دلا رہے, کبھی کچھ کر رہے, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کو تو جتنی دنیا میں بےزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کر لیتا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے مجرم ہے, وہ کچھ کہتا بھی نہیں پھر کسی کو, کیونکہ اسے پتا ہے وہ گلٹی ہوتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اور یہ جو تانے دینے والے ہیں, ہر وقت ستانے والے, یہ پکڑ میں آ جائے. کسی گناہگار کو گالی نہ دے, اس پہ لعنت نہ بھیجے, اسے حقیر نہ سمجھے, کیونکہ ہم سب اللہ کے پردے میں ہیں. اللہ نے ہم پہ پردہ ڈال رکھا ہے, ورنہ ہم میں سے بھی کوئی فرشتہ نہیں کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. ہماری کوئی نیکی ہمیں دھوکے پہ نہ ڈالے کہ ہم بہت روزے دار ہیں, ہم بہت تہجد گزار ہیں, ہم بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں, لہذا ہم تو دوسروں سے بہتر ہو گئے. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہم سے کون سی غلطی ہو جائے, صرف ایک زبان سے نہ کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے یہ سب کچھ صاف ہی ہو کے رہ جائے. یاد رکھیے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت پھسل جائیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے کسی گناہگار کو تانے نہ دیں, اس کی ہمدردی کریں, اس کی اصلاح کریں, اس کو سپورٹ دیں کہ وہ اس سے نکلے, نہ کہ اسے تانے دے دے کہ اس کو اور غلطی پہ پکا کر دیں, ڈیٹ کر دیں. پھر اسی طرح یاد رکھیے, مرنے والوں کے عیب نہیں بیان کرنے چاہیے. آپ نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے اسے چھوڑ دو, اس کے عیب بیان نہ کرو. مردوں کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا اس کا بدلہ پا لیا. اب تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں کچھ کہو. پھر اسی طرح زبان سے کسی کو اذیت نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. دوسروں کے مقابلے میں فخر نہ جتائیں کہ ہم بہت اچھے, ہم بہت نیک. کسی کا مذاق نہ اڑائیں, دوسروں کو جھوٹ بول کے دھوکہ نہ دیں, یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے شخص سے بہت بیزار تھے. کسی سے حسد نہ کریں. لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ کسی سے حسد نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مسلسل خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. کسی سے بغض نہ رکھیں, دل میں نفرت نہ رکھیں, معاف کر دیں. کیونکہ بغض جو ہے یہ موڑ دینے والی چیز ہے, دین کو صاف کر دیتی ہے, دین باقی نہیں رہتا. پھر الزام تراشی اور لعن تان اور لعنت, یہ سب چیزیں چھوڑنے کی ہیں, کیونکہ لعنت کا وبال واپس انسان کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے. کسی کو گالی گلوچ نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گالیاں دینے والے 2 شیطان ہیں, ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو, بات بات پہ لڑے. پھر کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں, دوسروں کے بارے میں اچھا ہی سوچیں, نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے